بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الأب الأرضين نهيب أرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان سید الشہداء خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان کا ذکر کریں کہ جن کا پروردگار خود ذکر کرتا ہے. اور قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے جن سے دلوں میں اطمینان آتا ہے. ظاہری مجالس عزاداری اہل بیت کا ذکر، اور اہل بیت کا ذکر اس لیے کہ ہم اپنے پروردگار تک پہنچیں. ظاہر ہے اللہ نے ان کو وسیلہ قرار دیا، یہ وسیلہ ہے، ہدف پروردگار ہے. ہدف پروردگار ہے، ان کے ذریعے سے اس تک پہنچنا ہے. زیارت جامع قبیلہ میں پڑھتے ہیں باب اللہ، اللہ کا دروازہ، دروازے سے اندر داخل ہونا ہے. اللہ نے محترم باہر کھڑے ہو کے بابا نہیں کرنی چاہیے، اندر داخل ہونا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی دروازہ ہے کس کا؟ دل کے شہر کا. شہر کون ہے؟ ہم تو باہر دروازے ہی کھڑے ہوئے ہیں. گھبرا گئے آپ لوگ؟ ہم باہر کھڑے ہوئے. دروازہ کتنا خوبصورت ہے، کیا زبردست دروازہ ہے. آپ کسی گھر جائیں آپ کو دعوت بلائیں اور آپ کیا دروازہ ہے، قبلہ کیا لکڑی استعمال کیا، کیا ڈور بیل لگائی ہے، کیا آٹومیٹک ہے. وہ بولے گا بھائی دروازہ اس لیے ہے اندر آؤ. اندر آؤ. اور جنہوں نے دروازہ چھوڑ دیا اب آپ گھومتے رہے ادھر گھومے ادھر گھومے. بھائی دروازہ یہی ہے، اس کے بغیر داخلہ یہ گھر نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ کوئی محل نہیں ہے، یہ اللہ کی حکومت ہے. اس میں یہ نہیں بولنا چھت کوئی اور ہوگی تو فلانا کوئی اور ہوگی.
جہاں اللہ کا ولی در ہے اور اس کا بھی ولی شہر ہے. کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا پہچانا چاہوں، پروردگار کا حدیث قدسی، میں چھپا ہوا خزانہ میں نے چاہا پہچانا چاہوں. وہ اللہ کی مرضی، وہ اپنی پہچان کو ان کے ذریعے سے کرواتا ہے. خدا کی مرضی ہے، وہ جس کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا ہے. میں نے چاہا پہچانا چاہوں، میں نے نور محمد کو خلق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اب رسول خدا خود کہتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے. وہ جو خلقت ہی پہلے ہو، اس کا مقابلہ آپ کن سے کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم خود ہی نہیں سمجھے، لوگوں کیا سمجھائیں گے امام کسے کہتے ہیں. وہ کہ جو بشریت کے لبادے میں آ کر بشریت کو کمال پہ لے کے جائے، اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام کو سمجھے. اسلام اسی ولایت کے لیے بچا ہے. شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں کہ کس سے مشکل ہے. دشمن کو کس سے مشکل ہے؟ ولی سے مشکل ہے. دشمن کسی چکر میں کہ رسول خدا چلے جائیں گے، کبھی تو کبھی چلے جائیں گے ظاہری طور پر، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ایسے کیسے ختم ہو جائے گا؟ مگر تمہاری دنیا ہے کیا؟ تم نے بنائی ہے کیا؟ اس نے 1,24,000 کو بھیجا اس لیے کہ دنیا اس قابل ہو جائے کہ اس ولی کو سمجھے. وہ آسان ہے. علی پروردگار اپنے بندے کو معراج پہ بلا رہا ہے، اسرا پہ ابتے ہی. یہ نہیں کہا رسول کو یا نبی کو، اسرا پہ ابتے میں نے اپنے بندے کو بلایا معراج پہ. بندہ معراج پر گیا، وہاں رسول خدا پہنچے. جبرائیل کہہ رہے میں آگے نہیں جاؤں گا. کیوں؟ خبر لے جائیں گے میری لمٹ یہی ہے. ملائکہ بھی جانتے ہیں ان کے حدود کیا ہے. احترام ہے آپ ملائکہ پہ ایمان لانا، احترام کرنا آپ تمہارا عقیدہ ہے، لیکن ملائکہ جانتے ہیں کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. رسول گئے، عبد الہی، معلم البشر، شافی محشر، محبوب پروردگار، اول خلقت کائنات، رحمت للعالمین، اللہ کی بارگاہ میں. قرآن کہہ رہا ہے کہاں تک ماجرا تھا؟ کہ جیسے دو کمان کھچے قریب آ جائیں. بندہ اپنے رب کی اتنے قریب تھا. اس وقت پروردگار نے اپنے نبی کے دل کو دیکھا اور پھر روئے زمین کو دیکھا کہ کون ہے جو اس قلب کے سب سے قریب ہے. پروردگار ہے نا. پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کیسے کلام کیا تھا؟ درخت کے ذریعے. کیوں آپ بولے درخت کے ذریعے؟ خدا کی مرضی، کہیں سے بھی آواز آئے. خالق ہے جو ہمیں آوازیں دے سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی آواز بیان کرے. اب پروردگار نے دیکھا کہ میں کس زبان میں بات کروں، کس لہجے میں بات کروں. کیوں؟ کیونکہ نبی جب اس مقام پر آیا ہے تو بہرحال وہ مقام تو بہت بلند ہے. اب میں اس قلب کو اطمینان دینا چاہتا ہوں. محبوب ہے نا پروردگار کا، تو کیسے دوں کہ جو اس کا محبوب ہے. شاعر گھبرا گئے، جس نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا تو ویسے ہی گھبرا جاتے کہ وہ علی تھے اوپر. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ اماموں سے آگے نکلنے کے چکر میں رہتے ہیں؟
جتنا دین انہوں نے دیا ہے اتنا ہی رکھو. جتنا دین انہوں نے دیا تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ پڑھیں ہم وہ پڑھیں. تمہارے دل کے لیے دین اترا ہے. دین جن کے یہاں اترا ہے وہ جانتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے. اصل کو بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. جنہوں نے دین اتارا وہ بہتر جانتے ہیں. اب پروردگار لہجہ ولی میں سمجھیں گے ہم نے خود ظلم کیا ہے. اللہ کی قسم خود ظالم ہیں ہم. انی کنتو من الظالمین. ظلم کیا ہم نے اہل بیت کی اپنے ذات پہ ظلم کیا ہے. ان کی شان تھوڑی کمی ہو سکتی ہے. ہم نے بیان نہیں کیا لوگوں کو. ہم نے اپنی مجلسوں کو ایسا کر دیا کہ دوسرے فرقے بھاگ گئے. قیامت والے دن خدا کی قسم شرمندہ ہیں ہم لوگ. شخص کھڑا ہوگا مولا کی خدمت میں روزے محشر میں کہا مولا میں مجلسوں میں آنا چاہتا تھا مگر آپ کے لوگ ایسے تھے میں نہیں آیا. کون جواب دے گا ان کو؟ کون بتائے گا؟ حضور ہمارا ہے. ہم نے امامت کو پہچانوایا نہیں لوگوں کو. ہم مہاراجے کو نہیں پہچان سکے امام کو کیا پہچانیں گے؟ ہم فقیہ کو نہیں پہچان پائے آج تک. دین کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ جس نے شکل نہیں دیکھی کتابوں کی مدرسوں کی. اب میں بہت جھوٹی مسائل میں پڑھنے کا کام ہوئی نہیں کیونکہ میرا کام یونیورسل ہے. تو میں آپ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے پاکٹ پہ بات تو کرنے آتا ہی نہیں. ویسے بھی تھوڑا ٹائم ہے میرا پاکستان میں. ویسے زیادہ میں رہ ہی جاؤں گا ویسے بھی یہاں سے. سمجھنے کی کوشش کریں. مولا کائنات کی ہستی جذب کرنے کی ہستی ہے نہ ریپل کرنے کی. جاذبہ ہے علی میں نہ دافعہ. ہم نے ایسا کر دیا اپنی محفلوں کو اپنی مجالس کو اپنے اشعار کو. آپ ایک کی بات کیا کریں خالی. آپ کو کون کہتا ہے دوسروں کی باتیں کریں؟ سمجھے ہی نہیں آپ امام کہتے ہیں جب وہ پروردگار جو خالق کائنات ہے وہ لہجہ علی میں گفتگو کر رہا ہے. پھر تبھی تو کوئی اور ہے تو دکھائے. عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ کون ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریے. معاملہ دنیاوی نہیں ہے. یہ ظاہری معاملہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے وہ ہے مسئلہ کرو. آپ نے جو مسائل جو ہوا تاریخ میں ہوا آتے ہیں کہ اپنے اپنے ظرف سے ولایت کا اقرار کریں. جس کی جتنی ظرفیت ہے وہ اب آپ بولے نہیں تم یوں مانو تم یوں مانو. بھائی اس کی مرضی جیسے ماننا مانے. تو خود حضرت سلمان اور ابو ذر ایک جیسے نہیں تھے. خود ایک جیسے نہیں تھے. اب کیسے تھے ابھی ہمیں کیا پتا. یہاں بھی ہم ہیرو بنتے ہیں. تمہیں کیا پتا تو تمہیں پتا ہے کیا. ایک تو جو اپنا آٹومیٹک والی پبلک آ جاتی نا یہ بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے دین کو خراب کیا ہے. قصور ہمارا بھی ہے. جب ہم کتابیں پڑھیں گے نہیں تو جو آئے گا ہمیں سنائے گا ہم واہ 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 کہتے رہ جائیں گے. عزاداری کی اہمیت کو سمجھے عزیزان محترم. یہ دین اسلام کی شہرت ہے. یہ عزاداری اگر یہ خراب ہو جائے اسلام بھائی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سب بکا ہوا ہے. سب بک جاتا ہے. کہیں پیسے سے کہیں جان کے خوف سے کہیں مال کے خوف سے. صرف یہ ممبر ہے جو گردنیں کٹوانے کو تیار ہے. حق ہے. حق کے بدلے سولی چڑھا دیا. حاکم نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا. سولی میں چڑھا تو کیا تو میرا مرتبہ بڑھ گیا ہے. حق سے کیا گھبرانا. ساری زندگی بچپن سن رہے ہیں علی حق
تو یہ کیسا حق ہے؟ حق منہ سے نہیں ڈرتا آدمی، یہ ڈرتا ہے آدمی. ہمارے یہاں لوگ آپس میں ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے. کوئی تنظیم سے ڈرتا ہے، کوئی ٹرسٹ سے ڈرتا ہے، کوئی پانی سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، کوئی حکومت سے ڈرتا ہے، حکومت سے باہر نکلتا ہے تو دوسری حکومت سے ڈرتا ہے. تو یہ ڈر ہے تو پھر کربلا نہیں آ سکتے. معذرت، کربلا وہ آیا ہے جس سے دشمن ڈرے. دنیا کی حکومت ہے جس سے ڈرے اسے کہتے ہیں کربلا. زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد. اس ولایت کو سمجھے جانے محترم پر وقت نہیں بھرا نہیں چلتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ویسے بھی لوگ بہت ناراض ہیں، لوگ کو آپ ٹائم کم دیتے ہیں. اپنی پوری کوشش کیے جانے محترم بہرحال جتنا ٹائم دے سکے دے، لیکن بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دے. لیکن بات یہ کہ ولایت کو سمجھے، امامت کو سمجھے اور اپنے شعور سے کتابوں کا مطالعہ کریں. ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں کتابیں لکھی گئی ہیں. امامت کا مطالعہ کریں. امام نزدیک ہے آپ کے، امام دور نہیں ہے. شب جمعہ ہے ویسے بھی، ہمارا شب جمعہ ہے تو اس کی مناسبت روح عالم برزخ میں ہمارا انتظار کرتی ہے. ہمارے مروی آج کی رات سے لے کر جمعے کی عصر تک جو ہے وہ ہمارا انتظار کرتی ہے کہ شاید یہ کوئی ہمیں ہدیہ تحفہ بھجوا دے. عالم برزخ کہاں ہے؟ روح کہاں ہے؟ روحیں مرنے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے؟ بدن تو قبر میں جاتا ہے. قبر تو چہری چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اصل روح ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے. انتقال ہونا یعنی منتقل ہونا ہے، ختم نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سنتے معاملہ ختم ہو گیا مر گیا، ختم نہیں ہوا. دوسری وادی شروع ہوئی ہے اور وہ وادی کا تعلق اس وادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو آپ کر رہے ہیں اس وادی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. یعنی جیسے آپ نے پلاٹ لے لیا کسی سوسائٹی میں اور اب آپ بھیج رہے ہیں، پہلے 4 دیواری بناؤ، پھر دیوار کھڑی کرو، پھر چھت کھڑی کرو، پھر آہستہ آہستہ پلاسٹر، پھر لائٹیں، پھر فرنیچر، پھر تیار ہو گیا. اب آپ کہتے چلو شفٹ ہو جاؤ. عالم برزخ ایسے ہی ہے. صبح سے لے کر شام تک جو کر رہے ہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے. جس دن سانس بند ہوگی، چاہے ادھر پلاٹ بنا ہوا ہو یا نہ بنا ہوا ہو، آپ چلے جائیں گے. اب وہاں کیا بنایا آپ نے اتنے عرصے تک؟ عالم برزخ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ہم جیسے لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے ولیوں کو نظر آتا ہے. اس لیے لوگ بعض اولیاء کی خدمت میں، جب ہم اپنے بعض اساتید کی خدمت میں جانے سے ڈرتے تھے شروع میں. کیوں؟ اس لیے صفوں میں نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کہا کہ استاد کو سب نظر آتا ہے، یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے، سب نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے عالم کھلا ہوا ہے، ہمارے لیے ادارہ نہیں. تمہارے استاد نے کہا کہ ایسا ادب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تمہارا طبیب ہے، وہ تمہارا علاج کرے گا. اس کے پاس جاؤ، اسی حالت میں جاؤ. ڈاکٹر سے بیماری چھپائیں گے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ اللہ کا ولی ایک نگاہ اٹھائے گا، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. ایک نگاہ اللہ کے ولی کی انسان کے قلب کو منقلب کر دیتی ہے. ایک نگاہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ ملا حسین کلی ہمدانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو نجف میں آج سے 150 سال پہلے 300 ولیوں کو بنایا، 300 ولیوں کو بنایا، طالب علم نہیں بنایا، ولی. ان ولیوں کی وجہ سے آج سارا معاملہ چل رہا ہے جتنا بھی چل رہا ہے. وہی ولی آیت اللہ قاضی رضوان اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ شب جمعہ بہرحال ان کے ساتھ تعلقات تھوڑے اچھے کریں کیونکہ وہ اس عالم میں ہیں، اور یقیناً جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ متوجہ بھی ہوتے ہیں ہم غریبوں کی طرف. آیت اللہ قاضی جو کہ خود توحید کا پہاڑ تھے، جب نجف میں آئے نئے نئے استاد ڈھونڈ رہے تھے کہ مرشد کون ہو جو تربیت کرے. تو بڑا مولا کے حرم میں جا کر گریہ کرنا اور مولا کچھ دے دے کچھ دے دے.
ایک دن کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا ایک طالب علم کو کہ وہ لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، لنگڑاتا ہوا. میں پریشان ہوا کہ میں نے اس کو پہلے تو دیکھا تھا، یہ تو صحیح ہے سالے میں، اس کو ابھی کیا ہوا؟ تو وہ جو نجف میں سڑک پہ بیٹھے ہوئے چیزیں بیچتے ہیں نا، اس میں سے ایک شخص نے کہا، خطبہ حمام نہج البلاغہ. خطبہ حمام کس کو کہتے ہیں؟ نہج البلاغہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا دروازے کے باہر کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. نہج البلاغہ میں خطبہ حمام ہے جسے خطبہ متقین کہتے ہیں. حمام وہ شخص تھا کہ جسے امام نے خطبہ بیان کیا، جو سنا اس نے متقین کی صفتوں کو اور وہی روح نکل گئی اس کی. وہ جو سڑک پہ بیٹھا ہوا بیچ رہا ہے خطبہ حمام کی عبارت پڑھتا ہے، نجف کا بیچنے والا ایسا ہے جس کی ہواؤں میں علم ہو، اسے نجف کہتے ہیں. خطبہ حمام کی عبارت پڑھی اس نے، کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، جہاں متقین بنتے ہیں. کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ملا کلی حسین حمدانی کی درس سے. درس کیسا ہے؟ جب ذکر الہی ہوتا ہے بدن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. برداشت نہیں کر پاتا اس ذکر کو. خود روح اتنی بلند ہے ملا حسین کلی حمدانی کی کہ مجھے پڑھتے ہوئے رونگٹے آتے تھے جب میں پڑھتا ہوں ان کے بارے میں. کیا! اور وہ تھوڑی دیر تک یہ اثر رہتا ہے اور پھر اس کے بعد بدن نارمل ہو جاتا ہے. عالم برزخ، اجزاء برزخ، جو ہم کام کر رہے ہیں ایز اٹ از ٹرانسفر ہو رہا ہے، ایز اٹ از ریئل ٹائم میں. آپ واٹس ایپ کال کرتے ہیں نا، اسکائپ کرتے ہیں، ریئل ٹائم ہے نا. ابھی لائیو جا رہے ہوں گے بچے، ریئل ٹائم ہے. ڈیلے ہوتا ہے تو تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے ورنہ ریئل ٹائم جا رہا ہے. ریئل ٹائم میں آپ کا ڈیٹا برزخ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. ریئل ٹائم ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت آپ کی برزخ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر سن رہے ہیں، یہ سب ٹرانسفر ہو رہا ہے. وہاں پر آپ کا عمل مجسم ہوتا ہے، جسم بنتا ہے. آپ نے کسی کو اچھی لفظوں سے پکارا، وہاں پر ایک آپ کے لیے اچھا شاید درخت بن جائے، اچھا طباع بن جائے. آپ نے کسی کے لیے کوئی نیکی کی، وہاں آپ کے لیے کوئی محل بن جائے گا، کچھ بن جائے گا. اگر کوئی غلطی کی تو جو بنا ہوا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. عالم برزخ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کی ایکسپیرینس ہوئے. یہ لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے مسلمان بھی، اور باقاعدہ آپ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. ایک شخص، ایک پوری سیریز کی ایسے لوگوں کی میں نے اس میں سے کچھ لوگوں کو سنا. ایک شخص بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی حادثہ ہوا، وہ کوما میں چلا گیا. کوما میں گیا تو وہ مر گیا تھا. یعنی اس نے دیکھا کہ میں عالم برزخ میں. اس نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک میز ہے، اس میز پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. اس نے بولا کہ میرا حساب کتاب ہو رہا ہے. کہتا اس میں سے ایک شخص اٹھا جو بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے آ گیا. کہتا ہے جب میں نے اس کو دیکھا، جب وہ بتا رہا تھا تو اس کا بدن کانپ رہا تھا. کہہ رہا جب میں نے اسے دیکھا تو دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں، وہ اتنا خوفناک تھا. اور اس نے اسے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف ایک طرف اشارہ کیا اور میری بیوی کا نام لیا. کہا تم اس سے غلط کلام کیوں کرتے ہو؟ بس. کہا کہ جب میں کوما سے باہر آیا، کوما سے باہر آ گیا. کہہ رہے اب بھی جب میں سوچتا ہوں میرا بدن کانپنے لگتا ہے. کیا؟ صرف بیوی سے بد کلامی. زبان سب سے زیادہ گناہ ہے. زبان کے گناہ کبیرہ زبان ہے. آپ زندگی ابھی ہے، گناہ کبیرہ
آیت اللہ شہید دستغیب کی کتاب ہے، اردو میں 2 والیوم میں، مطالعہ کریں. سب سے زیادہ گناہ جس اعضاء کے وہ زبان، اور سب سے زیادہ مشکل قبر کے اندر زبان کی ہے. ایک جملہ دوسرا آپ نکلتا ہے انسان. اس لیے مولانا نے کہا کہ جب تک لفظ تمہارے پاس ہیں تمہاری قید میں، جب منہ سے نکل گیا تو تم ان کی قید میں ہو. منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کو پھنسا دے گا عالم برزخ. آپ نے کسی کا دل دکھایا، آپ نے کسی کی تہمت لگائی، آپ نے کسی کی غیبت کی، سب اپنے لیے قید خانہ. عالم برزخ ایسے ہی ایسا ہے، مذاق نہیں ہے وہاں پہ ہر چیز زوم ہو رہی. ایک ایک زندگی کا ایک ایک منٹ دکھایا جائے گا. میں تو اسی میں پھنس جاتا ہوں اکثر کہ جو میں مجلس میں آتا ہوں، تیزی میں آ رہا ہے، گاڑی آئی، خدا نہ خاصہ کسی کو لگ گئی، یا مثلا آتے ہوئے کسی کو دھکا لگ گیا، کسی کے جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ گیا. قیامت والے دن میرے سے حساب کتاب ہوا کہ یہ تم کن چکروں میں سے، تم تھے کون، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. گرفتاری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ایک چیز کا جواب ہے. یہ تو ہر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ مجبوراً یہ سب کچھ بات چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں، ورنہ اللہ کے ولی، البتہ ہم تو ولی نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی اللہ کے ولیوں کے بھی پاؤں کی خاک ہی ہے. لیکن وہ رسول جس پر میرے ماں باپ قربان ایسے بیٹھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. رسول یہ ہے نا عزیزان محترم. جب تک آپ لوگوں کے درمیان میں نہیں رہیں گے، آپ کو لوگوں کی تکلیفوں کا کیسے پتہ چلے. لیڈر ہمارے جو ہیں ظاہری طور پر، یعنی کیا پتہ لوگوں کی درد تکلیف کیا ہے. جب آپ خود گھومیں گے، کہیں ٹریفک میں پھنسیں گے، کہیں چیزوں کو آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ چیز صحیح ہونی چاہیے. قیامت میں سب کو جواب دینا ہے، بلکہ قبر میں اتنا مشکل ہو جائے گی کہ قیامت تو دور کی بات ہے. لیکن کیا کریں زیادہ محترم، بہرحال وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا. شب جمعہ ہے، برزخ سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اپنے مکتب کا شکر کریں. ایک آیت اللہ مظاہری ایک مداح سے سلام پڑھنے والے سے ایک واقعہ ہو بیان کریں کہ ان کی، جیسے یہ امام بارگاہ مسجد ہے، یہاں پر کوئی خادم ہے، بہت سارے لوگ خدمت کرتے ہیں یہاں پہ بھی، وہاں خادم تھا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ مداح سلام پڑھنے والا کہتا ہے میں اس کی قبر پہ گیا، میں نے کہا کہ بھائی اتنی ساری زندگی تم نے خدمت کی ہے، ذرا خواب میں آ کے بتاؤ تو صحیح قبر میں کیا حال ہے. خیر وہ گیا، سو گیا، خواب میں دیکھا اس نے، کہا کہ بھائی مولا نے بڑا کرم کیا ہے، کیوں بڑے بہاؤ دیے میری تو قبر میں. کہا کیا ماجرا کیا ہوا؟ کہا کہ میں جب مجھے قبر میں رات تھی میری پہلی، تو خود امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، خود امام تشریف لائے اور کہا کہ مشہدی علی تم نے بڑی خدمت کی ہے، یہ ہم تمہیں اس کے بدلے میں تھوڑا سا، اصل ہم تمہیں قیامت میں دیں گے. یہ تو ہمیں تمہیں قبر میں، اصل ہم تمہیں قیامت میں دیں گے. یہ تمہیں کہا مجھے امام نے فرمایا کہ مشہدی علی کی خاطر تھا نا، چائے پلاتے تھے، یہاں بھی لوگ چائے پلاتے ہیں، اپنی قدر کو پہچانے، ہر شخص اپنی قدر کو پہچانے کس مکتب سے جڑا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں مشہدی علی تم نے اپنی زندگی میں 12,427 چائے کے کپ پلائے ہیں. 12,427 چائے کے کپ پلائے ہیں، یہ اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں دیا ہے. وہ رونے لگ گیا، گریہ کرنے لگ گیا. امام نے کہا رو کیوں رہے ہو، ہم نے تمہیں کم دیا؟ کہا نہیں مولا، مجھے یہ نہیں پتا تھا
کہ آپ اتنا دقیق حساب کتاب رکھتے ہیں. یہ نہ سمجھے آپ کبھی ایک قدم اٹھایا، کبھی کسی کو پانی کا گلاس پلا دیا، کبھی سبیل پلا دی، کبھی کوئی چھوٹا سا کام کر دیا، کبھی صفائی کر دی، سب ادھر لکھا جا رہا ہے. وہ کریم ابن کریم ہے. وہ کہتے تھے نا عادت بھائی کہ جو بھی آتا تھا جس دروازے سے، ساتھوں دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا. اور یہاں مولا نے کیا کہا؟ ہم ایک دروازے سے اتنا دیتے ہیں دوبارہ آنے کی ضرورت. اس کا در ہے یہ، اس کا. خود بھی بچے، اپنوں کو بھی بچائے. امام حسین کسی کو نہیں، خالی نہیں جا دیتا. امام حسین کسی کا احسان نہیں رکھتا. اگر آپ 1 روپے خرچ کر رہے ہیں، امام آپ کو لاکھوں روپے دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. برزخ آسان نہیں ہے جانے ہوتا. بہرحال وقت رہے گا تو انشاءاللہ آئندہ اس پہ گفتگو رہے گی. بس لوگ نہ سمجھے امام کو. رسول خدا اپنی ساری زندگی میں دکھاتے رہے کہ دیکھو کون ہے جو میرے شانوں پہ سوار ہے، کون ہے کہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے، گرنے لگا، رسول نے خطبہ چھوڑ دیا. کون ہے کہ جو رسول سجدے میں ہے اور اوپر بیٹھا ہوا ہے. ساری زندگی میں رسول نے کہا سمجھو کہ حسین. جب پہلی دفعہ روزہ رکھا میرے مولا نے، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، موٹیویٹ کرتا ہے، تحفے دیتا ہے. تو حدیث بہت طولانی ہے. امام نے روزہ رکھا، سب نے تحفے دینا شروع کر دیے. رسول نے بھی دیے، امام علی نے بھی دیے، امام حسن. ماں کی باری آئی، کیا تحفہ دیا ماں نے. کہا بیٹا جب تک تمہارا آخری ادادار جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں. کیسا گھر ہے یہ؟ 3 دن ساحلوں کو کھانا کھلا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو سب خدا کے لیے کیا، کچھ مانگ نہیں رہا. ہمارے لیے جانے محترم، ہمیں بچانے کے لیے. سید الشہداء نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا کہ ہمارے بچے بچ جائیں. وہ زہرت نحیہ کی عبارت لکھی ہوئی نا، سلام ہو میرا اس گردن پر جس سے توق ہٹے. مقاتل بیان کرتی ہے کہ امام نے ایک مقام پر عمر ساتھ نے ان سے کہا کہ امامے کا کچھ کپڑا دے دو. کہا کیوں؟ کہا یہ جو گلے میں توق ہے نا، اس میں جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ گرم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہٹایا، کپڑا رکھنے کے لیے ہٹایا تو کھال ساتھ آ گئی. کمر خمیدہ بیمار، جس کی امامت کا پہلا سوال یہ ہو، امامت ٹرانسفر ہوئی نا، پہلا سوال کیا ہے؟ بیٹا
بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں چل جائیں یا باہر؟ کیوں نہ کوئی سجاد پہ یہ ساری مشکلات کو جھیلتا ہوا. یقیناً آپ دیکھیں کہ آسان نہیں ہے کوئی بھی چیز. امام سے بھی پوچھا گیا کتنا روئیں گے کتنا گریہ کریں گے؟ بولا بس کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو گیا. پانی پلاؤ تو روتے ہیں, کھانا کھلاؤ تو روتے ہیں. بستر پہ نہیں سوئے امام, زمین پہ سوئے. ہم مولا بس کر دیں. کہا کہ جس کے بابا کو بھوکا پیاسا مارا گیا وہ کیسے یہ گئے؟ عزاداروں نے محترم یہ مشکلات امام کی ساری چیزوں کو دیکھتے 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 آ رہے ہیں. کربلا کی ساری مصیبتیں یقیناً بڑی ہیں. آپ مسائل سنتے آ رہے ہیں چند دنوں سے مسلسل. آسان نہیں ہے رونا آسان نہیں ہے. میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھنے 2-3 مہینے سے خدا کا شکر ہے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ذکر کروا رہے کون پڑھ سکتا ہے مصیبت. ہر دفعہ آنکھ میں آنسو نکلنا آسان ہے. آنسو نکلنا ایک پورا خوشی ہے. میڈیکلی احساسات ایسے ہٹ کریں کہ آپ کا برین اچانک سے حکم دے آنکھ میں آنسو آئے. یہ غم مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرا دل کمزور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ غم جتنا بڑھتا جا رہا ہے میں اندر سے ضعیف ہوتا جا رہا ہوں. یہ ان کا کارن. کبھی کبھی تنہائی میں بھی رلا دیتے ہیں. غم اتنا بڑا ہے. آپ خود سوچیں امام ساری زندگی روتے رہے. یہ عبارت جو زیارت نائیہ میں ہے نا, ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا. زیارت نائیہ کی عبارت ہے امام زمانہ کی طرف سے, وقت کے امام کی طرف سے. کہتے ہیں میں نے خواب میں امام کو دیکھا. میں نے کہا مولا یہ جو عبارت ہے کہ جس میں کہ آپ خون کے آنسو ہوتے ہیں یہ صحیح ہے؟ کہاں یہ صحیح ہے. مولا کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون کے آنسو ہوتے ہیں؟ مولا یہ حضرت اکبر کی مصیبت ہے. کہا نہیں, اگر علی اکبر کی ہوتے نا وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. مولا پھر حضرت عباس کی ہوگی. کہا نہیں, چچا عباس ہوتے وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. کہا تو پھر سید الشہداء آپ کے جد امام حسین کی. کہا نہیں, میرے جد ہوتے نا وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. تو مولا کون سی مصیبت ہے؟ کہا کوئی اور مصیبت نہیں, ہماری جد حضرت زینب کی مصیبت. یہ کون سی مصیبت ہے؟ اللہ عزاداران محترم, بہرحال آپ نے گریا کیا خدا آپ نے گری کو چند دن کا مہمان ہے. ویسے محرم صبر ختم ہو جائے, میری زندگی رہی نہ رہی, یہاں رہے نہ رہے. میری جو دعا ہے پروردگار ہے کچھ عادت کی موت دے. دوسرا اسی ذکر میں ختم کر, کم از کم اٹھایا نہ کو یہی کہیں گریا کر رہا. شاید بخشے جائے, یقیناً بخشے جائے, یقیناً بخشے جائے. یہی آنسو تو ہے ہمارے پاس ہے کیا؟ انہی آنسو کو سمیٹنے کے لیے تو وہ ماں مدینہ چھوڑ دیتی ہے.
تو دیکھتی ہوگی جہاں چکیوں کو پیس کر پالنے والا گرا ہے. حضرت محترم بس آخری جملے. حضرت محترم مسائل بہت کچھ پڑھنے تھے, وقت بہت تیزی سے گزر گیا. بس بی بی زینب کی مشکلات ہے نا, بس میں بس خلاصہ کروں گا. بی بی زینب کی مشکلات بہت آخری لمحہ کہ جب خیموں میں بھائی بہن آئے ہیں نا, آخری یہ سب ختم ہو چکا ہے, اجڑ گیا زہرا کا گلشن. اب یہ بھائی بہن, ماں نے کرتا جو دیا تھا بہن بیٹی کو وہ کرتا, اب دونوں جدا ہوئے الگ خیموں سے. بڑا مشکل کام, خیموں سے نکلنا آسان نہیں تھا. کتنا مشہور پنجابی کا ایک دوڑا ہے پرانا, شب عاشور بھی پڑھا جاتا ہے کہ دم دیتا پئی ویرون رات ظلم تھی. آخری رات تھی نا بہن بھائی کی, پھر اگلی رات یہ بہن اکیلی ہو گئی. اللہ اب یہ جو جدا ہوئے نا خیموں سے, شیخ مقدس اردبیلی نے بیان کیا ہے کہ جب امام زمانہ سے حرم میں امام حسین نے ملاقات کی, کہا مجھے امام نے کہا شیخ نصائب پڑھوں. کہا پڑھے. کہا امام زمانہ نے امام حسین کے حرم کو دیکھا, زری کو. کہا ان کے دیکھنے نے میرا دل ہلا دیا. اور کہا ایک جملہ کہا, کہا ہے میرے جد نہ یہ شیخ مقدس جانتا ہے نہ اس کے شاگرد, وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے ہو. بس امام سوال ہوئے, شب جمعہ ہے, خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. خدا ہم دیکھے اس مقام کو. میں جب پہلی دفعہ گیا نا تو میں نے دیکھا کہ دلہ زینبیہ کہاں ہے, کیونکہ حرم بن چکا ہے. میں نے خود تصور کیا کہ دلہ زینبیہ کی اونچائی اور قتل گودی گاہ, مجھے کتنا فاصلہ, یہ بہن کھڑی دیکھتی رہی. اب یہ جو جدا ہوئے نا, بس میرا مولا سوال ہوا, اب جا رہا ہے. پیچھے سے آواز آئی, محلن محلن یبن الزہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال. ایسے نہیں, یہ سارا خزانہ جا رہا ہے, کیونکہ جو گیا واپس نہیں آیا. کس حسرت سے بہن نے کہا ہوگا آہستہ چلو چلو آہستہ. امام نے مڑ کے دیکھا, امام نے کہا کہ ابھی تو مل کے آیا. کہا ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. ماں کا نام سننا, امام نیچے ہے. تحت الحنک کو ہٹایا, بہن نے بوسے دیے. حکمت کیا ہے, یہ عصر عاشور سمجھ میں آئی کہ جب میرا مولا زین سے زمین پر آیا اور پھر شمر سینے پہ بیٹھ گیا, اور جب وہ کند خنجر کی ضربتیں لگنا شروع ہوئی تو سمجھ میں آیا اس ماں نے وصیت نے. ہاں ذرا مطلب بس شاید اس لمحے کی اردو میں اس کے چند لائنوں کو آپ کی خدمت میں التماس سے دعا, بس جتنا برداشت ہو سکے اس بہن کو غصہ دے, یہ کل شام کے بازار پہنچ رہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ خیموں سے قتل گودی گاہ تک دوڑتی رہی, جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی, اور امام کے سر پہ دعویٰ تھا, شمر کے ہاتھ میں سر تھا. جب پہنچی تو دیر ہو چکی, اور ایک بوڑھی ماں دشت میں بے ہوش, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی.
اور کٹی ہوئی رگوں سے دشت کربلا پر خون گر رہا تھا مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. مطلب یہی تو کہا نا میری بیوی نے, یا ابدا یا محمد تقبل پروردگار, ہماری